ربیع الاول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پوچھتا ہے کہاں سے ثابت؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ثبوت دینے کی؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب یہ شعر پڑھ کر آگ لگ جائے گی تن بدن، پھر سے ایک میسج کرے گا اور سخت۔ جب دوسرا میسج آئے تو بھی نہیں گھبرانا، اس کے جواب میں لکھ دینا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب اس پر ایک اور میسج آئے گا، جل بھون کر تیسرا میسج۔ اب جب تیسرا آ جائے تو مسلمانوں صرف اتنا لکھ دینا لکم دینکم ولی دین، تجھے تیرا دین مبارک ہو ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ رب نے قرآن مقدس میں فرمایا مفہوم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، ان کو نہ اپنی پڑی ہے نہ بیوی بچوں کی پڑی، ان کو سب سے زیادہ ہماری فکر ہے۔ ایک کھچڑا بنایا کہ جہنم میں چلا جائے، جھنڈا لگایا کہ شرک نہ ہو جائے، ان کو ہمارا ٹینشن زیادہ ہے۔ ہم کہتے بھائی تو اپنی فکر کر، ہماری کیوں کرتا؟ ہم تو تیری نہیں کرتے، ہم نے ان کی فکر کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اہل سنت والجماعت پر جہاں بہت سارے الزامات، ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ سنی جہاں جمع ہوتے بس یہی کہتے فلاں ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، جبکہ ان کے پاس جاؤ تو بیچارے بڑے نیک لوگ، ٹرین میں چڑھتے ہیں تو دعا کرتے، اسٹیشن پہ اترتے تو دعا کرتے، بستی میں پہنچتے تو دعا کرتے، مسجد میں داخل ہوئے تو دعا کرتے، مسجد سے نکلتے تو رو رو کے دعائیں کرتے، گلیوں میں جاتے تو دعائیں کرتے۔ یہ بڑے اچھے لوگ، نماز کی بات کرتے، دین کی بات کرتے، اللہ رسول کی بات کرتے، علاوہ اس کے دوسری کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن سنیوں کا معاملہ 11ویں ہو، 12ویں ہو، جمعہ ہو، جب دیکھو بس یہ ایسا وہ ایسا، سنی اسی میں لگا رہتا ہے۔ یہ ہم پر بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام۔ میں کلیریفائی کروں، سنو، اس جھانسے میں بہت سارے پڑھے لکھے سنی بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے اپنے بھائی بھی اس بات میں آ جاتے ہیں اور کہتے چھوڑو نا ان کو ان کے حال پر، کیا ضرورت ہے ہمیں بولنے، کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کرو۔ صرف یہ سنیوں پر الزام ہے کہ سنی زندگی بھر دوسروں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے اور کوئی بات نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر آپ فیصلہ کریں۔ ہمارا وہ بھائی جو پچھلے سال تک 11ویں میں ہمارے ساتھ تھا، 12ویں میں ہمارے ساتھ تھا، میلاد کے جلوس میں ہمارے ساتھ تھا، جمعرات کو مزار پہ ہمارے ساتھ جاتا تھا، جو کل تک ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ان کے ہفتے چڑھا، 40 دن کا چلا کاٹ کے آیا۔ اب اگر وہاں صرف قرآن کی بات ہوئی تھی، نماز کی بات ہوئی تھی، دین کی بات ہوئی تھی، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی بات ہوئی تھی، تو وہاں سے آنے کے بعد یہ کیوں کہتا ہے کچڑا نہیں بنانا چاہیے، مزار پہ نہیں جانا چاہیے، سندل نہیں نکالنا چاہیے، یہ جو چراغا کرتے نہیں کرنا چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے؟ اگر تو نے لے جا کر 40 دن تک اس کے سامنے صرف اللہ رسول کی بات کی ہے تو یہ ساری باتیں اس نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تو پتا چلا گالیاں ہم بھی دیتے ہیں، گالیاں تو بھی دیتا ہے، ہم تجھے دیتے ہیں، تو اللہ والوں کو دیتا ہے، اور سن لے مجھے پتا ہے تو غلط ہے، تو بلا بلا کے کان میں بولتا ہے، اور سنی حق پر ہے۔